السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزات، ہم سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، یہ تمام صورتوں کا ایک مختصر سا جائزہ لے چکے ہیں۔ اب ہم سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں۔ اعراف ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنا دی جائے گی، اور کچھ لوگ اعراف کے مقام پر ہوں گے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو آڑ ہوگی، جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں یا مؤمنوں اور کافروں کے درمیان میں حائل کر دی جائے گی، وہ ایک دیوار یا فصیل ہوگی، یعنی لمبی چوڑی دیوار، جس پر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور جو کہ زیادہ نیکیوں والے جنت میں جا چکے ہوں گے، اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ تو ان لوگوں کا فیصلہ ان کے گناہ اور نیکیاں برابر ہونے کی وجہ سے معلق ہو جائے گا۔ وہ فیصلہ اللہ بعد میں فرمائیں گے۔ بہرحال اعراف اس مقام کو کہتے ہیں، اور چونکہ قرآن کی اس صورت میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ 9واں پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آج 8ویں پارے کے اختتام پر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت شعیب کی قوم کو قوم شعیب کو قرآن میں اصحاب مدین کہہ کے بھی پکارا گیا، اور ان کا تذکرہ اصحاب الایکہ کے نام سے بھی کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں دو برائیاں تھیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ عام راستوں پر بیٹھ کر ناکے لگا کر لوٹا کرتے تھے، لوگوں کا رستہ روکا کرتے تھے۔ مفسرین کے مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کن کا رستہ روکتے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ عام گزرگاہ ہوتی تھی اور عام راہگیروں کو روکا کرتے تھے، مسافروں کو روکا کرتے تھے اور لوٹا کرتے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھ جاتے تھے اور ادھر جانے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس سے عام معنی مراد ہے، اس اعتبار سے
کہ وہ دین کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو روکا کرتے تھے، ان کے راستے میں بیٹھتے تھے، مطلب ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے تھے۔ تو یہ تمام معنی ہی درست سمجھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور واضح خرابی جو ان کے اندر تھی وہ یہ کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تجارتی بددیانتی کرتے تھے۔ اور کسی بھی گمراہ قوم کا ایک عام جو عمل ہوتا ہے وہ خود ایمان نہ لانا اور جو ایمان والے ہیں ان کو پریشان کرنا۔ یہ ہر گمراہ قوم کا ایک مشترکہ عمل ہے، لیکن ہر قوم کو اللہ نے کسی خاص گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ جیسے قوم لوط کا ہم نے قوم شعیب سے بالکل متصل ذکر قرآن میں پڑھا، تو ان کے اوپر عذاب کی وجہ تھی کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کی بستی کو ان کے اوپر الٹ دیا تھا۔ قوم شعیب کے اوپر بھی قرآن میں کہیں ذکر آتا ہے کہ ان کے اوپر سائے کا عذاب آیا، یعنی بادل سایہ بن کر آئے، بادلوں نے سایہ کیا اور پھر اس کے اندر سے آگ برسی۔ کہیں تذکرہ ہے کہ ان کے اوپر تیز چیخ کا عذاب آیا، اور کہیں تذکرہ ہے کہ ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر تینوں عذاب ہی آئے تھے، یعنی پہلے بادلوں نے سایہ کیا، پھر اس میں سے آگ برسی، تیز چیخ کی آواز آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور زلزلہ آیا جس نے ان کی عمارتوں کو الٹ دیا اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور وہ گھٹنوں کے بل اپنے اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے۔ ان کے اس عذاب کی وجہ جو میں نے آپ کو دو گناہ بتائے ہیں، یہ دونوں ہی ایسے گناہ تھے جو اجتماعی طور پر کسی قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب کے مستحق قوم تب ہی بنتی ہے جب وہ گناہ عام ہو جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ پوری قوم میں سے کسی ایک گروہ نے کیا اور پوری قوم کو اس کی لپیٹ میں لا دیا جائے۔ ہاں، اس صورت میں ہوتا ہے جب باقی لوگ خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں، تب وہ بھی اس گناہ کی اس عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں کہ انہوں نے اختیار ہونے کے باوجود اس گناہ سے ان کو روکا کیوں نہیں۔ لیکن عام طور پہ عذاب تب آتا ہے جب کوئی گناہ عام ہو جائے اور پوری قوم اجتماعی طور پر اس گناہ کی مذمت کرنے سے رکی رہے اور اس کے برا ہونے کو، اس کے بڑا ہونے کو کچھ نہ سمجھے، پرواہ نہ کرے۔ اب ان لوگوں کا جو یہ بددیانتی والا معاملہ تھا، اس میں ہم اس کو ہر اس پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ملاوٹ بھی کرتے تھے، ہیرا پھیری بھی کرتے تھے، بہت زیادہ قیمتیں وصول کرنا، کہنا کچھ اور دینا کچھ، یا قیمت زیادہ وزن کی وصول کر لینا اور چیز کم وزن میں دینا۔ تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں بددیانتی کے۔ تو ان لوگوں کا آج ہمارے اس معاشرے کی طرح ان کا خیال بھی یہی تھا کہ اگر ہم چیز کو
ملاوٹ کے ساتھ نہیں بیچیں گے تو نفع کم ملے گا، ملاوٹ کریں گے تو چیز بڑھ جائے گی، نفع زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح وہ ہیرا پھیری کو کوئی کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس غلط کاری سے منع کیا تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم شعیب علیہ السلام کی بات ماننے لگ گئے، خالص چیزیں بیچنے لگ گئے، ہیرا پھیری نہ کی تو ہم تو گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ وہ جہاں ہم 1 کلو کی چیز کو 2 کلو بنا کر بیچ لیتے ہیں، پھر تو 1 کلو کی 1 کلو ہی جایا کرے گی۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں کم گاہک کو نپٹا سکیں گے، تو پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم شعیب علیہ السلام کی بات مان نہیں سکتے۔ گویا ان کو کامیابی کی جو بنیاد ہے یہی لگتی تھی کہ بددیانتی کی جائے۔ اپنے اس معاشرے پر نگاہ ڈالیں، کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر استعمال کی ہر چیز میں ملاوٹ ایک لازمی امر ہے۔ ہر دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے خسارہ ہوگا۔ گاہک کے سامنے تولتے ہوئے ڈنڈی مارنا، گاہک اس کو دکاندار اس کو اپنی ہوشیاری اور عقل مندی سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ریپرز میں لپٹی ہوئی چیز یا ڈبے میں بند چیز، اس کی وجہ سے بھی بہت ساری قباحتیں سامنے آتی ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ کھلی چیزیں بیچنی چاہیے، ڈبہ یا ریپر اس طرح کا ہو کہ چیز اندر سے نظر آتی ہو، یعنی ٹرانسپیرنٹ۔ کیونکہ شریعت کا کہنا ہے کہ جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی اس کا سودا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی سودے کی شرائط ہے نا، یہ تجارت کی، لین دین کی، خرید و فروخت کی، یہ شرائط ہیں کہ ایک چیز کو آپ دیکھیں، پرکھیں، آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ خریدیں، اور آپ کے پاس تب تک اختیار ہے جب تک آپ دونوں یعنی دکاندار یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ایک ہی مجلس میں کھڑے ہیں۔ یہ اختیار ہے آپ کو کہ آپ وہیں پہ کھڑے کھڑے آپ کو وہ چیز آپ نے پوری طرح تسلی کر لی ہے، اس کے باوجود آپ کا دل نہیں مان رہا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں لینی۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز دکاندار نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ لے کر آ گئے ہیں، تب بھی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ یہ چیز اس طرح کی ہے، یہ اس طرح کی نہیں نکلی، لہذا مجھے یہ واپس کرنی ہے۔ اب بعض جو دکاندار ہیں یوں کہہ لیں کہ با اخلاق، وہ تو اس بات کو مان لیں گے، لیکن بعض دکانداروں کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ بند ڈبے میں بند چیز کو میں کیسے جان سکتا ہوں کہ یہ خراب ہے یا صحیح ہے۔ بعض لوگ اس طرح بھی کر لیتے ہیں، اوپر ایکسپائری ڈیٹ اگر نہیں لکھی، میں اس وقت کی بات کہہ رہی ہوں، اس صورت کی
کہ ایکسپائری ڈیٹ ہے، پھر تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں اس کو نہیں رکھوں گا، اور وہ دکاندار بھی اس کو مان لیتا ہے۔ لیکن جب اوپر ایکسپائری مینشن ہی نہیں ہے، اب اس صورت میں آپ نے وہ چیز لی، اس کے اندر سے وہ سیاہ نکلے، سفید نکلے، صحیح نکلے یا خراب نکلے، وہ آپ کی ہے۔ جیسے یہ آن لائن ہمارا اب شاپنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس میں آپ نے چیز دیکھی، پسند کی، کلر کوئی اور تھا، کوالٹی کوئی اور تھی، سب کچھ اس پہ آپ مطمئن ہو گئے، آپ نے آرڈر کر دیا۔ جب وہ آپ کے پاس آئی، آپ نے اس کو کھول کے دیکھا تو وہ بالکل ہی اس کے اپوزٹ چیز تھی۔ وہاں پہ آپ اس کو کیا کریں گے؟ کیا آپ تو لے چکے ہیں نا، وہ واپس بھی نہیں جا سکتی، آپ تو اس کی پیمنٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو جب ہم خرید و فروخت کے دوران وہ شرعی اصولوں کو اور شرائط کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ جو قوم شعیب تھی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ ہیرا پھیری کی تمام صورتوں کو وہ اس وجہ سے اختیار کرتے تھے کہ شاید کامیابی اسی کے اندر ہے۔ بظاہر اس وقت کامیابی ہمیں مل بھی رہی ہوتی ہے، یعنی 1 کلو دودھ کو آپ نے ایک گاہک کو دینا تھا، وہ آپ نے اس سے 3 گاہک نپٹا لیے، بظاہر آپ کو فائدہ ہوا، لیکن حقیقت میں عذاب کا باعث بنا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اجتماعی طور پر جب گناہ عام ہوتا ہے تو عذاب تب ہی آتا ہے، وہ اجتماعی عذاب آتا ہے۔ انفرادی عذاب انفرادی عملوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہم اپنے طور پر اس طرح کی ہیرا پھیریاں کر کے سزا سے بچ نہیں سکتے، یا اپنے آپ کو مجبور یا مظلوم نہیں کہہ سکتے کہ سارا معاشرہ کر رہا ہے نا، میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، تو کیا ہو گیا، وہ جب ہوتا ہے پھر احساس ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارے اعمال ہوتے ہیں، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، خواہ ہم اپنے گھر کے اندر چھپ کے کریں یا باہر نکل کے کریں، جہاں پہ بھی ہم لین دین میں کمی کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ لین دین میں کمی سے مراد ہرگز صرف یہ نہیں ہے کہ چیز کو کسی نے خریدا اور کسی نے بیچا، بلکہ لین دین میں کمی ہر اس چیز میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس نے جواباً برا سلوک کیا، یا آپ کا کسی رشتے پر کوئی حق تھا، آپ کے جیسے رشتے دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، یہ سارے جو رشتے اللہ نے آپ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے حق لیتے وقت تو سوچا، چاہا کہ مجھے میرے حق سے زیادہ ملے، لیکن دیتے وقت آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑے سے پہ ہی گزارا کر لوں، کوئی اگلا تھوڑے پہ ہی مان جائے، وہی خرید و فروخت والے معاملے کی طرح۔ تو جہاں بھی معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، خرید و فروخت کا ہو، بات چیت کا ہو، صلہ رحمی کا ہو، استاد شاگرد کا ہو، یا کسی بھی 2 افراد کے درمیان میں جو تعلق ہے، اس تعلق کے جتنے لوازمات ہیں، ان سب کے اوپر یہ چیز صادق آتی ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ لیتے وقت چاہتے ہو کہ ہمیں تھوڑا سا جھکتا ہوا ملے، اور دیتے ہوئے چاہتے ہو کہ ہمیں کم بھی دے دیں تو کوئی کچھ نہ کہے، تو اس اصول کو، اس پیمانے کو درست کر لو، ورنہ یاد رکھو
جب بھی انسان اس میں کمی کرتا ہے، لین دین میں کمی کرتا ہے، تو یعنی حقوق میں کمی ہو گئی نا، تو یہ حق تلفیاں جو ہوتی ہیں یہ پھر انسانوں کے اوپر سزا کے طور پر مسلط ہو جاتی ہیں. جیسے اصول ہے نا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہوتے ہیں، یعنی حکمران. جیسے تم اعمال کرو گے ویسے ہی حکمران تمہارے سروں پر لا کر بٹھا دیے جائیں گے. اب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے تم پر مسلط کر دی. ہوتا کیا کہ انسان جیسے اعمال کر رہا ہوتا ہے نا، پھر وہ ویسے ہی نمائندے چن چن کر لا کر اپنے سر پر بٹھا لیتے ہیں. ظاہری بات ہے انسان جو کچھ خود کرتا ہے اس کو وہی اچھا لگتا ہے نا، پھر ہر طرف پھر ہمیں لوگ بھی ایسے ہی پسند آنے لگتے ہیں. اور پھر جب وہ لیڈر اور عوام کا تعلق بنتا ہے پھر ہمیں ہی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ ووٹ لیتے وقت تو ایسے کرتے ہیں، الیکشن میں تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں، بعد میں جب کام کرنے کی باری آتی تو ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ عوام کن مشکلات سے گزر رہی ہے. تو اب کس بات کا رونا؟ اب ہم کیوں کوس رہے ہیں کسی اور کو؟ اپنے آپ کو کوسے نا. ہم نے ہی تو چاہا تھا ان کو، ہم نے ہی تو ان نمائندوں کو پسند کیا تھا اور ان کو منتخب کیا تھا. تو پھر آپ بھگتے. امت محمدیہ کے اوپر ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا اجتماعی عذاب پچھلی امتوں پر آتے رہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان تمام کی جھلک ضرور دکھائی جاتی رہے گی. کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی سیلاب آئیں گے، کبھی آفتیں آئیں گی کسی بیماری کی صورت میں. تو یہ کرونا کے سالوں میں کیا ہوا تھا؟ شاید ہم نے غور کیا ہوتا، اسے سبق لیا ہوتا تو اب حالات ایسے نہ ہوتے. مہنگائی کا وہ عالم ہے اپنے عروج پر ہے اس وقت، عروج پر. لیکن پھر بھی کوئی سنبھلنے کو تیار نہیں. پھر بھی ہماری ہیرا پھیریاں اپنی اپنی جگہ پہ برقرار ہیں. ہم اپنی اصلاح کی طرف آنے کے لیے راضی ہی نہیں. مہنگائی کو روتے ہیں ہر وقت، لیکن گھر میں آنے والی ملازمہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ہمارا؟ پیسے کم دینے پڑے، کام پورا بلکہ اس سے زیادہ ملے. ملازمہ کا ہمارے ساتھ کیا انداز ہوتا ہے؟ پیسے مجھے ہر کام کے چاہیے، لیکن جہاں گھر والے ادھر ادھر ہو گئے، نظر ادھر ہوگی، وہاں پہ ہی ڈنڈی مار دی. تب ہر فرد ہی اپنے طور پر ڈنڈی مارنے کے چکر میں ہے. پھر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ معمولی معاملہ، یہ تو میرا اور ملازمہ کا معاملہ ہے، اس کا کسی کے ساتھ کیا تعلق؟ تو یاد رکھیں اس کا تعلق ہمارے ساتھ تو ہے نا. ملازمہ اور آپ دو افراد کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے نا. پھر ملازمہ کا خاندان اور آپ کا خاندان. انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی اولاد پر جاتا ہے. گویا آپ نے اپنے اس ایک عمل سے ایک فیملی کو نقصان پہنچایا. ملازمہ نے اپنے ایک عمل سے اپنی فیملی کو نقصان پہنچایا. عمل تو بس اتنا ہی تھا نا، معمولی سا ہیرا پھیری. وہ ذرا سی ہیرا پھیری نے دو فیملیز کو نقصان پہنچایا. پھر آپ سوچیں کہ ایک انسان کی اگر نیکی کا اثر اس کے نسل تک جاتا ہے نا، تو اس کے گناہ کا اثر بھی اس کے نسل تک جاتا ہے. گویا آپ اپنے اس عمل کو جب کرتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر آپ اپنی اولاد کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں.
وہی چیز اس کے اندر سرایت کر رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ آپ کی اولاد میں سے آپ کا ہر بچہ جس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، کسی دوست کے ساتھ، کسی ہمسائے کے ساتھ، کسی اجنبی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، وہ وہی کچھ کرے گا جو اس نے دیکھا. ہیرا پھیری. بات کہاں تک جائے گی؟ اور ہم سمجھتے ہیں میں نے اتنا صحیح تو کیا، کیا ہو گیا؟ تو پھر اجتماعیت پہ بات چلی جاتی ہے، انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت پر. جب ایک فرد نے ایک خاندان کو تباہ کیا تو ایک خاندان ایک قوم کو تباہ کر دیتا ہے. تو عزیزات، کبھی بھی اپنے کسی انفرادی عمل کو اپنی حد تک نہ سمجھیں. انسان پکڑا ہی تب جاتا ہے جب وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے گناہ کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے. اپنے ہر عمل کا جائزہ لیں. پچھلی قوموں کے قصوں کو، پچھلی قوموں کے احوال کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہماری دلچسپی برقرار رکھنا قرآن میں کہ بورنگ نہ ہو؟ نہیں، ہماری اصلاح، ہمارے ساتھ اللہ کی محبت. اللہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے ان پہ ظلم کیا، اللہ ان کو بھی اسی طرح بچانا چاہتے تھے. ہر بار، ہر وقت تنبیہ کر کے. انبیاء کو بھیجنے کا یہی مقصد ہوتا ہے نا، محبتوں کا اظہار ہی تو ہوتا ہے کہ کوئی قوم یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے پکڑ لیا. تو نبی اسی لیے آتے ہیں کہ تنبیہ کرتے رہیں بار بار. تو ہمارے سامنے ان اقوام کے احوال کو بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم ویسی غلطیوں کو نہ کریں، ہم سیکھ لیں ان کے تجربات سے. ایڈونچر کے چکر میں نہ پڑیں کہ میں خود کر کے دیکھوں کیا ہوتا ہے آخر. اور پھر تنبیہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہلکے ہلکے جھٹکے لگاتے ہیں. انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، علم ہونے کے باوجود کرتا ہے، اس کو ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے، کوئی ایک نقصان. مثال کے طور پر آپ نے یہاں پہ ہیرا پھیری کر لی، نماز میں، اپنے خاوند کے ساتھ تعلق میں، اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن میں، اپنی ملازمہ کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں میں. کہیں بھی آپ نے کوئی ذرا سی ڈنڈی ماری، اب ہوگا کیا؟ اس کا نقصان پہنچے گا. وہ نقصان اس صورت میں بھی پہنچ سکتا ہے کہ آپ ہنڈیاں بنائی تھی، جل گئی. آپ کو بہت اچھا خوبصورت جہیز کا ڈنر سیٹ، پسندیدہ ترین، اس میں سے کچھ ٹوٹ گیا. آپ کا بہت مہنگا سا پرفیوم کسی بچے نے خراب کر دیا. آپ کا بڑا فیوریٹ سوٹ جل گیا. آپ کے ہاتھ پر ہنڈیاں بناتے ہوئے بھاپ پڑ گئی. آپ چل رہی تھیں اسی فرش پہ جس پہ روزانہ چلتی ہیں 1000 بار، لیکن سلپ ہو گئی. آپ کو اپنے گھر والوں میں سے کسی فرد کے ساتھ کوئی چپکلش ہو گئی. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ چھوٹی 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 ہیرا پھیریوں کے چکر میں چھوٹے 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 سزائیں. اللہ پکڑتا ہے، تنبیہ کرتا ہے. جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ فلاں شخص غافل ہو رہا ہے تو اللہ اس طرح سے اس کو ہوش میں لانے کے لیے ہلکے ہلکے تھپڑ لگاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جو مؤمن ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، پلٹ آتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے.
اور جو منافق ہوتا ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ اس گدھے کی طرح ہوتا ہے جس کو نہیں پتا ہوتا کہ مالک نے مجھے باندھا کیوں تھا، کھولا کیوں تھا. بس ٹھیک ہے، چل رہی ہے زندگی، چلتی جا رہی ہے بغیر سوچے سمجھے. نقصانات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں پتہ نہیں. فائدے ہو رہے ہیں، خوشیاں مل رہی ہیں، کیوں مل رہی ہیں پتہ نہیں. تو کسی بھی چیز پہ کوئی غور و فکر نہیں، اسی گدھے کی طرح. قوم شعیب کی طرح ہم نے بھی سمجھ لیا ہے کہ ایمان لانا، خالص ہونا، شریف رہنا، تقوی اختیار کرنا اس دنیا کے اندر کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے. آخرت تو جب آئے گی دیکھی جائے گی، یہاں پہ دنیا میں تو عیاری ہوشیاری کے بغیر نہیں گزرتی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شریف جو ہوتا ہے نا، شریف فی زمانہ اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. اور جو عیار ہوشیار ہوتے ہیں نا، بہت چالاک، وہ اپنے آپ کو اتنا دانا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور شریف انسان کو دھوکہ دے کر اس کے ساتھ ہیرا پھیری کر کے سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کو کیا پتہ چلنا ہے؟ اس کو پتہ چلنا ہے یا نہیں؟ اللہ کو تو پتہ چل رہا ہے. ایمان اور تقوی کسی انسان کی شرافت اس کو دنیا میں اگرچہ نقصان بظاہر نقصان پہنچا رہی ہے، اگر ہم آج کے معاشرتی اعتبار سے دیکھیں کہ ایسے شریف انسان کو جو بدلہ لینا نہیں چاہتا، جو جھگڑا کرنا نہیں چاہتا، جو فساد سے بچنے کے لیے ذرا سائڈ پر ہو جاتا ہے حالانکہ حق پر ہوتا ہے، تو فی زمانہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو چاہو کر لو. اب وہ فی زمانہ نقصان اٹھا رہا ہے، بظاہر نقصان اٹھا رہا ہے وہ. تو لگنے کیا لگتا ہے کہ ایمان اور تقوی جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے نا، جو اس کو یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نہیں کرتا جھگڑا اس کے ساتھ. چلو کوئی نہیں، اس نے میرا نقصان کر دیا تو کیا ہو گیا، معاف کرتا ہوں. یا یہ کہ اب میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جھگڑا کروں یا ان کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ کروں. تو اس کی وہ شرافت، اس کا وہ تقوی، اس کا وہ ایمان ظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے اس کا تعلق بس آخرت کے ساتھ ہے، آخرت میں ہی سارے اجر ملیں گے. لیکن یاد رکھیں، اس بات کو لکھ لیں کہیں پر، ایمان اور تقوی دنیا میں برکتوں کے دروازے کھول دینے کا باعث ہے. زمین و آسمان سے، زمین و آسمان سے، یاد رکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالی اعتبار سے اس کو نفع نہ بھی پہنچ رہا ہو، اس کی ایسی نیک نامی اللہ لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے، ایسی شہرت، ایسی عزت، یہی اس کے لیے سب سے بڑی برکت ہوتی ہے. شعیب علیہ السلام کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے ہم قرآن میں جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے، پڑھا بھی. اس کی وجہ یہ کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر تھے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ معجزات دے کر بھیجا، عصا والا معجزہ، ید بیضا والا معجزہ، تو اللہ نے ان سے کہا کہ ان سے جا کر بنی اسرائیل کا مطالبہ کیجیے کہ ان کو میرے حوالے کر دیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنے ہاں غلام بنایا ہوا تھا، اور اللہ نے ان کو اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. یاد رکھیں کہ ہر نبی کو جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ اس دور کے مطابق دیے جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، جیسے میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، وہ اس نوعیت کے تھے کہ اس وقت جو دور تھا وہ طب کے
عروج کا دور تھا، یعنی حکمت کے اعتبار سے میڈیکلی لوگ بہت ترقی کر چکے تھے۔ اس وقت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے کہ جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کو وہ اللہ کے حکم سے تندرست کرتے تھے، کوڑی کو، برس والے مریض کو وہ شفا یاب کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اس طرح جو مر چکے لوگ ہوتے تھے ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، یعنی وہ حکم اللہ ہی کا چلتا تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس اعتبار سے دیا گیا کہ یہ جو دور تھا یہ جادو کے عروج کا دور تھا، ماہر ترین جادوگر لوگ اس وقت موجود تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے۔ اب جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس معجزات کا اظہار کیا تو تب درباریوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اور اصل میں یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، تمہارے سے اقتدار چھیننا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یوں کرو کہ اس کو مہلت دو اور اپنے پورے سلطنت میں جہاں کہیں ماہر ترین جادوگر ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے مقابلہ کرواؤ۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہار جائیں گے اور بس پھر تمہیں ایک موقع مل جائے گا۔ تو فرعون نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ ماہر ترین جادوگر سارے اکٹھے ہوئے اور ایک وقت مقرر کر دیا گیا اور بڑے میدان میں وہ سب اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے، پہلے جادوگروں نے اپنی وہ لاٹھیاں اور رسیاں وہ سب کچھ لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر کے انہوں نے یہ گویا ثابت کیا کہ یہ سارے سانپ اور یعنی جو لاٹھیاں اور رسیاں ہیں یہ سارے سانپ بن گئے۔ وہ جو سانپ تیزی سے دوڑتے تھے، ظاہری بات ہے وہ آنکھوں پہ جادو ہوا ہوتا تھا، نظر پر وہ انسان کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو جادوگر چاہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان چیزوں کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی تھی، لیکن لگ یہ رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ لکڑیاں یا رسیاں نہیں ہیں بلکہ یہ سانپ ہیں۔ تو ایک دفعہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے تھے، یعنی اتنے سانپوں کو دیکھ کر، لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ آپ ڈریے مت، اپنا عصا پھینکیے، تو جب اپنا عصا موسیٰ علیہ السلام نے نیچے گرایا تو وہ ایک بڑا سا سانپ بنا، اژدہا بنا، اور اس نے ان تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو جو سانپوں کی شکل میں نظر آ رہی تھی ان سب کو نگل لیا۔ وہ جادوگر جو تھے، جب ماہر ہوتا ہے نا کسی بھی فن کا، اس کو اصل اور نقل کی خوب پہچان ہو جاتی ہے۔ اب جادوگر تو فوراً پہچان گئے کہ یہ کوئی اعلیٰ درجے کا جادو ہے کہ جس میں ایک چیز کی حقیقت ہی بدل گئی۔ یعنی ہم لوگ ظاہری بات ہے ان کو تو پتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہ نگاہوں پہ جادو کر کے ہم لوگوں کو یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے، لیکن چیز حقیقی طور پر بدلی نہیں ہوتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہ جادو کیا جس میں چیز کی حقیقت ہی تبدیل ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی بہت کمال درجے کا جادوگر ہے، اور فوراً ہی وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ حالانکہ اس مقابلے سے پہلے وہ فرعون سے بڑی مطالبے کر رہے تھے اور شرائط اس کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ہمیں کامیابی ہوگی تو ہمیں تم کیا دو گے، ہم اتنا اور اتنا چاہیں گے، تو یہ سب کچھ پہلے طے ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے معجزہ دیکھا تو تب وہ فوراً سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے معجزے اور جادو میں، اور اس فرق کو ماہر فن ہی جان سکتا ہے۔ لیکن فرعون اس بات پہ ناراض ہوا کہ یقیناً تم لوگوں کے آپس میں کوئی پہلے سے پلاننگ تھی، تم لوگوں نے مجھے بے خبر رکھ کر یہ سارا کام کیا، اور اب تم مجھ سے اجازت لیے بغیر اس پر ایمان لا رہے ہو، تو میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ یعنی کہ اس سے چیز برداشت نہیں ہوئی، جس کی انسلٹ ہوئی تھی اس پورے مجمع کے سامنے، جو وہ اتنا
تیاری کے ساتھ وہاں پہ گیا تھا کہ آج تو فیصلہ ہو جائے گا کہ فاتح کون ہے، لیکن جب وہ واضح شکست کا سامنا کرنا پڑا تو یہ فرعون سے برداشت نہیں ہوا۔ اب اس نے کیا اعلان کیا؟ جادوگروں کے لیے تو یہ اعلان کیا کہ میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ کر، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹوں گا اور پھر سولی چڑھاؤں گا۔ اور بنی اسرائیل کے لیے اس نے کیا اعلان کیا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ یہ کیا وجہ تھی آخر؟ تو یہ ہوتا ہے کسی مشرک کا، کسی کافر کا خوف زدہ ہو کر حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی اقدام کرنا، یعنی مجھے اس کو موسیٰ علیہ السلام سے یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کو یہ خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کی قوم میں سے کوئی اور بھی اٹھ کے کل کو میرے خلاف کھڑا ہو جائے، تو یہ تو ہمارے غلام ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ واضح کہتا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں پالا اور تم آج میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو یہی خوف اس کو لاحق ہوا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی ان میں سے پھر سے کھڑا ہو کے مجھے نقصان پہنچائے، تو میں پہلے سے ہی اس کا کوئی بندوبست کر لیتا ہوں۔ تو اس نے یہ اعلان کیا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، کہ کوئی مرد اس قابل ہی نہ ہو سکے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکے یا آ کر نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ تو یہ فرعون کا یہ والا انداز، اس کو سن کر آپ کو کیا یاد آیا؟ کیا ہمارے دور میں بھی جو دشمن ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اسی طرح سے نہیں کرتا کہ ایک مسلمان سے نقصان پہنچا ہے، ایک مسلمان ملک سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اب یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی اور مسلمان بھی اٹھ کر یا کوئی اور مسلمان ملک بھی میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان پہ چڑھائی شروع کر دیتا ہے۔ جیسے پچھلے کچھ سال پہلے بلکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بلکہ وہ سلسلہ موقوف نہیں ہوا، وہ جاری رہتا ہے کہ کسی نہ کسی اسلامی ملک کے اوپر کسی نہ کسی بہانے سے چڑھائی شروع کر دی جاتی ہے، اسی ڈر سے، اسی خطرے سے کہ کہیں فلاں اسلامی ملک کی طرح کل کو ان کو شے ملے اور یہ بھی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ہم ابھی سے ان کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں دشمنوں کا طریقہ کار رہا ہے، گناہ ایک کا لیکن سزا وہ سب کو دیتے ہیں۔ غصے کی لپیٹ میں سب لوگ آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ اپنے دشمنوں کے خلاف تدبیر کرنے میں کہیں زیادہ جلدی کرتا ہے۔ انسان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ افغانستان جیسے کیا کہیں گے بظاہر دنیاوی اسباب سے خالی ملک، دنیاوی ہتھیاروں سے بالکل خالی، وہی پرانے زمانے کے ہتھیار ان کے پاس، لیکن وہ جدید ٹیکنالوجی کے مالک کے سامنے کیسے فتح یاب ہوئے؟ اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔
اب یہ جو فرعونی تھے ان کے اوپر بڑے بڑے عذاب بھی آئے، ان کی اسی ہٹ درمی کی وجہ سے، حق کا انکار کرنے کی وجہ سے، لیکن باز پھر بھی نہیں آئے۔ کبھی ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی جوؤں کا عذاب آیا، مختلف طرح کے عذاب ان پر آئے۔ ہر دفعہ یہ آ کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے اور کہتے کہ ہم اب ایمان لے آئیں گے، بس اللہ سے کہو کہ ایک دفعہ ہماری حالت بدل دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، ان کی دعا قبول ہوتی، لوگ ٹھیک ہو جاتے، پھر اپنی اسی روش پر چل پڑتے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا۔ تو یوں پے در پہ عذاب آئے، لیکن ان کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ انسان بدلتا تب ہے جب وہ اندر سے چاہتا ہے، ورنہ محض زبانی دعووں سے کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اور آخر کار پھر کیا ہوتا ہے؟ فرعون جیسا ظالم اور زبردست بادشاہ بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت تباہ ہو جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ معجزے سے بچا لیتے ہیں، اور پھر نتیجہ کہ وہی جو غلام تھے اللہ ان کو حکمران بنا دیتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے بہت سارے معجزات دیے، ہم بھی تو وہ ایک آگ کا سمندر گزار کر ایک معجزے کے تحت ہی اس پاکستان میں آئے تھے نا، ورنہ بظاہر تو ممکن نہیں لگ رہا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، اور ہم نے کیا کیا؟ بالکل بنی اسرائیل کی طرح جو فرعونیوں سے نجات پا کر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس غلامی سے نکلے تھے، معجزوں کے ذریعے سمندروں میں راستہ بناتے ہوئے، لیکن جیسے ہی حالات اپنی جگہ پہ چلنے لگے تو ان لوگوں نے اسی چیز کو اپنانے کی خواہش کی، بلکہ اپنایا جس چیز سے اللہ نے ان کو نکالا تھا۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم، یہ لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے بھی سامری جادوگر سے ایک بچڑا بنوایا اور اس کی پوجا کرنے لگے، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ کیا کوئی ایسا الہ نہیں ہو سکتا جو ہمیں نظر آتا ہو اور ہم اس کے سامنے سجدہ کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان کو اس بات پر ڈانٹا اور تنبیہ کی کہ کیا تم ایک کمتر چیز کو چاہتے ہو؟ تمہارے پاس تمہارا الہ ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے پیچھے سے وہ بچڑے کو بنا کر پوجا کرنا شروع کی، اور ہم نے بھی یہی کچھ کیا۔ ہم ایک معجزے کے تحت پاکستان میں آ گئے، لیکن جیسے ہی حالات اپنے یعنی معمول پر آئے تو ہم نے اسی سب کو اپنایا جس سب سے اللہ نے ہمیں نکالا تھا، وہی ساری ہندوانہ رسوم و رواج، وہی ان جیسا بننے کا شوق، وہی ان جیسا ان کے رنگ میں رنگنے کی تڑپ اور تگودو۔ تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے نا کہ عیسائی اور یہودی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہمیں مار رہے ہیں اور ہم بخوشی مر رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بھی بلایا، اور وقتاً فوقتاً بلاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، اور تبھی پیچھے سے وہ بچڑا انہوں نے بنایا تھا، اور اسی غلامانہ ذہنیت کے تحت
یہ جو غلامی ہوتی ہے نا انسان کی، جسمانی غلامی ہو یا ذہنی غلامی ہو، یہ سخت سخت ترین ذلت کا باعث ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنا شرف بخشا ہو، اس کو دنیا کی امامت سونپی ہو، لیکن وہ پھر بھی غلام بن کے رہنا چاہتے ہو. یہ کتنی تذلیل ہے اس کی، خود اپنے ہی ہاتھوں. تو کوہ طور پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جایا کرتے تھے اور ایک طرح سے نگران بنا کے جاتے تھے. تو یہ ایک ہمیں یہاں سے ایک اور سبق بھی ملا انتظامی اعتبار سے، کہ جب کوئی ذمہ دار کہیں جا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے سے اپنا کوئی قائم مقام مقرر کر کے جائے، تاکہ وہ جو ذمہ داری ہے وہ سر انجام دی جاتی رہے، اس میں کوئی خلل نہ آئے. تو اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آئے، یہ سب کچھ، اس سب میں موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑا. وہ بنی اسرائیل کی اس غلامانہ ذہنیت کے جو بار بار اثرات ظاہر ہوتے تھے، وہ بگڑی اور نافرمان قوم کے اعمال جب سامنے آتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اس پہ بہت شدید صبر کیا انہوں نے. اسی لیے تو وہ اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتے ہیں. اور اسی لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دعا بھی سکھائی. آیت نمبر 155 156 میں وہ دعا کے الفاظ موجود ہیں. ہمیں بھی اس دعا کو یاد کرنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور گناہوں سے معافی کی دعا ہے وہ. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ضمناً ایک سوال آتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی وہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، اپنے اسی پرانے مذہب پر ہیں، جبکہ قرآن کے آنے کے بعد وہ سارے جو پچھلی شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اسی دین پر، اسی مذہب پر رہنا چاہتا ہے تو کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں. اور یہاں اللہ نے ہمیں ایک اصول بھی سکھا دیا، نیکی اور بدی کا مفہوم بتا دیا کہ ہر وہ کام جس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا وہ نیکی ہے، اور جس سے روک دیا وہ بدی ہے. یعنی یہ ایک عام تعریف ہے. اسے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ امی تھے. امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، عام ایک مطلب کیا جاتا ہے. تو آپ کا امی ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے یا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. کیونکہ آپ تو امی تھے نا، آپ کو تو نہیں پتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ اپنے پاس سے کوئی بات یا کوئی اس طرح کا کلام بنا نہیں سکتے تھے. تو یہ اس قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کروں گی کہ امی کا مطلب ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ، یعنی
ایسا انسان جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امی سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں کسی استاد کے شاگرد نہیں تھے، یعنی انہوں نے باقاعدہ کہیں سے فارمل ایجوکیشن نہیں لی تھی، وہ ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کرتے تھے، اس لیے ہم ان کو دنیاوی اعتبار سے امی کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے پڑھا لکھا نہیں تھا، ورنہ جو علم و حکمت اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے انسانوں سے کہیں اعلیٰ درجے کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، زندگی کے ہر دائرے میں، معاشرت، معیشت، سیاست، حکمرانی، صلح، جنگ، ہر میدان میں اللہ کے نبی نے ایسے ایسے حکمت و علم و حکمت کے موتی بکھیرے ہیں کہ دنیا کے ماہر ترین لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، ایسے ایسے اصول زندگی کے پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت کہ وہ بوجھ اتارتے ہیں، بندشیں کھولتے ہیں جن میں لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ تمام رسوم و رواج کا رد تھا جو اسلامی شریعت کے ذریعے اللہ کے نبی لے کر آئے، جن میں پہلے جو عرب تھے وہ سارے کے سارے اس طرح جکڑے ہوئے تھے اور اس طرح اس بوجھ کے نیچے دبے جا رہے تھے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان سے نجات دے کر زندگی کو سادہ اور آسان کر دیا تھا، یعنی ہر زندگی کے ہر معاملے کو، شادی بیاہ کے معاملے کو، فوتگی کے معاملے کو، بچے کی پیدائش کے معاملے کو، تربیت کے معاملے کو، گھر چلانے کے معاملے کو، یعنی اور کاروباری معاملات کو، ہر انداز میں زندگی کو اتنا سہل کر دیا تھا اور اتنا ہلکا پھلکا کر دیا تھا کہ پہلے اس کے بوجھ تلے لوگ دبے جا رہے تھے اور مرے جا رہے تھے۔ اللہ نے ان سارے بوجھ، اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ نے ان سارے بوجھوں سے نجات دلا دی تھی۔ اور اب پھر وہی صورتحال ہے، جن بوجھوں سے اللہ کے نبی نے ہمیں نکالا تھا ہم نے پھر وہ خود سے اپنے اوپر لادنے شروع کر دیے۔ صرف ایک شادی کو دیکھ لیجئے، ایسی ایسی رسومات کا ہم نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے کہ نکاح مشکل ترین ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک لمبا رسوم اور رواج کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، مفہوم ہے ان کا، کہ جتنا زیادہ نکاح آسان ہوگا اتنا زیادہ بابرکت ہوگا۔ ہم اتنے جھمیلوں سے گزارتے ہیں شادی شدہ جوڑے کو، اور اگر ہم اندازہ لگائیں ڈائیورس ریٹ کا، گھروں کے ٹوٹنے کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے، وجہ کیا؟ برکت نہیں رہتی نا۔ ایسے دوبارہ سے پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اصحاب السبت کا واقعہ، سب کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، اور یہ یہودیوں کے لیے عبادت کا دن تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، اور ہمیں سورۃ الجمعہ کے اندر یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد خرید و فروخت کرو،
زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، لیکن نماز کے دوران کیا کرو؟ نماز اور خطبے کی طرف توجہ. اور خطبہ جمعہ کے بارے میں کتنی زیادہ تاکید ہے احادیث کے اندر کہ اس میں کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو غیر ضروری ہو، حتیٰ کہ تنکا پکڑ کر اس سے کھیلنا یہ بھی لغو کام شمار ہوتا ہے خطبے کے دوران، جمعہ کے خطبے کے دوران. پھر اس کے لیے سب سے پہلے جانا، امام کے قریب بیٹھنا، دوسروں کی گردنوں کو نہ پھلانگنا آگے بڑھنے کے لیے، اور اس دوران پوری خاموشی سے خطبے کو سننا. اس سب کے لیے جتنے ثواب اور اس کی جتنی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے اس سے ہمیں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ یہودیوں کے لیے بھی عبادت کا دن مقرر تھا. اس پورے دن میں ان کو کوئی دنیاوی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ انہیں لونڈی غلاموں سے بھی کام لینے کی اجازت نہیں تھی. لیکن ہوتا کیا تھا؟ اس کی مکمل طور پہ خلاف ورزی کرتے تھے. اور اسی ہفتے کے دن میں اللہ نے چونکہ ان کو ہر دنیاوی کام سے منع کیا ہوتا تھا کہ پورے ہفتے میں سے صرف یہ ایک دن ہوتا تھا ان کی عبادت کے لیے، تو اس دن میں کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا. لیکن ہوتا کیا تھا اور یعنی جیسے مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا. اور آزمائش کے طور پر پھر کیا ہوتا تھا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن میں اچھل اچھل کر کناروں تک آئی ہوتی تھی، یعنی اتنی بہتات ہو جاتی تھی. اب وہاں پہ آزمایا جاتا تھا کہ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں نا، اور بہت تاکید کے ساتھ دیتے ہیں اس کی اہمیت کو واضح کر کے، تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں کہ اب کون اس اہم کام کے لیے سبقت لے جاتا ہے اور کون اس پر استقامت اختیار کرتا ہے. گویا اہم کام کے لیے درجہ بھی اتنا اونچا ہوگا نا، تو پھر اونچے درجات ہر ایک کو تو نہیں ملا کرتے. اللہ پھر چن چن کے لاتے ہیں لوگوں کو جو اس درجات کے مستحق ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جب بھی کسی بہت درجے والا، بہت مقام والا، بہت ثواب والا کام کرنا شروع کریں آپ، تو اس میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں کہ اللہ یہاں پر ہمیں آزمائے گا. آزمائشوں کے ذریعے ہمیں گویا اللہ کندن بنا رہا ہوتا ہے، اور جب ہم خالص ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچاتا ہے. تو اس وقت ان کے 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک جو نافرمان تھا کہ جو مکمل طور پہ خلاف ورزی ہر اصول کی. دوسرا وہ جو خود تو نافرمان نہیں تھا لیکن کسی کو نافرمانی پر روکتا بھی نہیں تھا. اور تیسرا گروہ وہ جو اللہ کا فرما بردار گروہ تھا اور ان کو بھی منع کرتا تھا، نافرمانوں کو بھی. جب عذاب آیا تو پہلا اور دوسرا گروہ اس میں پکڑا گیا اور نجات صرف تیسرے گروہ کو ملی. تو ثابت کیا ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر فائز امت کی نجات صرف اسی عمل میں ہے کہ خود بھی اپنی بھی اصلاح کرے اور وتواصوا بالحق اس کا فرض بھی نبھاتا رہے. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ نیکی پھیلانے کا کام کرتے رہنا ہے، چاہے آپ کو اس کے نتائج نظر آئیں یا نہ آئیں، تاکہ کم از کم ہم وہی بات جو ہم بہت بار دہرا چکے ہیں کہ کم از کم ہم اللہ کے ہاں آگ بجھانے والوں میں تو شامل ہو سکیں. بظاہر اگرچہ ہمارے وہ عمل کرنے سے آگ بجھتی ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، لیکن ہم اس صف میں تو شامل ہو جائیں. اب یہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا تھا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اور یہ سزا بڑی ہولناک تھی کہ ان کے ذہن اور دماغ انسانی دماغ جو تھے ان کے وہ انسانوں کی طرح تھے، یعنی جسم ان کے بندروں جیسے ہو گئے تھے لیکن ذہن ان کے انسانوں جیسے تھے. وہ اپنا مسلمان ہونا، نبی کا وارث ہونا بھول کر کافر قوموں کی نقل کرنے لگ گئے. لہذا اس نقل کی سزا کے طور پر انہیں حقیقتاً بندر بنا دیا گیا.
بندر نکالی کرتا ہے نا. تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ کسی گناہ کی جو سزا ملتی ہے نا وہ کسی مناسبت سے ملتی ہے، گناہ کی مناسبت سے اس کی سزا ہوتی ہے. تو چونکہ یہ نکالی کرتے تھے، انسان تھے، باشعور تھے، اشرف المخلوقات تھے، اللہ نے ایک منصب سونپا تھا، ایک ذمہ داری دی تھی، لیکن اس کو بھول کر یہ ظاہری طور پر انہی لوگوں کی غلامی جن کی کرتے رہے تھے انہی کی نکالی کرنے لگے جیسے بندر کرتے ہیں. تو اللہ نے پھر ان کو حقیقتاً ہی بندر بنا دیا تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 یا 3 دن ان کے ساتھ یہ صورتحال رہی، اس کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے تھے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ نے اس وعدے کی یاد دلائی ہے جو اللہ انسانوں سے عالم ارواح میں لے چکے ہیں. یعنی جب سب کی صرف روحیں تھیں تو تب اللہ نے پوچھا تھا حضرت آدم کی پیدائش کے وقت، ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس پہ سب نے اقرار کیا تھا کہ بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. اور یہ گواہی دنیا کے ہر انسان کے لاشعور میں نقش ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے اسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو حدیث کی روح سے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر، مسلمان، اسی عالم ارواح میں کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے. لیکن بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں. مطلب جیسا اس لاشعور کے اوپر جیسی جیسی روشنی پڑتی رہتی ہے یا اس کو جیسی جیسی کیا کہیں گے کھاد ملتی رہتی ہے وہ ویسے ویسے پرورش پاتا رہتا ہے. تو اگر تو اس کو کھاد اس کے مطابق ملتی ہے تو پھر وہ نمو پاتا ہے اور پروان چڑھتا ہے. وہ فطرت کے اندر بویا ہوا اسلام کا بیج، وہی عالم ارواح میں کہا ہوا بلا شہیدنا. لیکن اگر اس کے اوپر ایسی کھاد ڈالی جا رہی ہے یا اس کو ایسا ماحول مل رہا ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فطرت وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے لیکن مسخ ہو جاتی ہے نا، تو اس کے اوپر اور چیزوں کی وہ گرد پڑتی رہتی ہے. وہ چیز اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے لیکن اس کے اوپر زمانے کی وہ دھول پڑتی ہے کہ نیچے سے اس کا اثر نہیں ہو پاتا. اب وہ اثر کیسے ہوتا ہے؟ جب کبھی وہ دھول ہٹتی ہے، انبیاء کی پکار اور شریعت کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے، تو وہی والا لاشعور میں کہا ہوا بلا شہیدنا وہ شعوری طور پر لا الہ الا اللہ میں بدل جاتا ہے. کہا ہر انسان نے تھا، لیکن کسی کی وہ فطرت کے اوپر ایسی دھول پڑتی رہی. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہو گیا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ انسان کا کیا قصور؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ والدین اس کو بنا دیتے ہیں یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ، تو اب اس بچے کا کیا قصور؟ واقعتاً اس کا قصور نہیں ہے. جب تک وہ نابالغ ہے اس کا کوئی قصور نہیں. بالغ ہو گیا، اب اس کے پاس سب کچھ ہے، سب اختیار. دنیا کے سارے معاملات کو اپنی مرضی سے ہینڈل کرتا ہے نا، اس کو کوئی نہیں روکتا. بالغ ہو جانے کے بعد اس کو سب اختیار مل جاتا ہے. تو پھر بالغ ہو جانے کے بعد وہ اس معاملے میں کیسے اپنے آپ کو بے بس ظاہر کر سکتا ہے کہ میرے پاس ماحول ہی ایسا نہیں تھا، میں کیا کرتا، میں مجبور تھا، یا جو بھی. اس دور میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا.
ہر چیز تک آپ کی رسائی ممکن ہے. تو پھر اس صورت میں اختیار آ جاتا ہے اس انسان کے پاس. اسی لیے تو بالغ ہونے سے پہلے بچے کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، بالغ ہو جانے کے بعد اس کو پکڑ ہے، کیونکہ اب وہ با اختیار تھا نا. اگر اس نے اپنے اختیار کو ہی استعمال نہیں کیا، اسی اپنی فطرت کو جو دھول کے نیچے چھپ گئی تھی، کہیں مسخ ہو گئی تھی، اس کو جھاڑ پونچھ کر کے دوبارہ سے باہر نہیں نکالا. جب انسان پھر ایسی کوشش کرتا ہے نا، یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے یہودی، عیسائی، جو ہندو، ملحد، یہ بہت سارے لوگ پھر اسلام کیسے قبول کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے نا، کہ وہ کوشش ان کے اندر اٹھتی ہے ہدایت کی. تو جو کوشش کرتا ہے نا، پھر اس کے لیے اللہ راستے آسان کر دیتے ہیں. پھر اس کو جب وہ وہی کا نور اس کی اس فطرت پہ پڑتا ہے جو لاشعور کے اندر تھی، تو پھر وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. تو انسان مجبور نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. سورۃ الاعراف میں اللہ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ جو دین کا علم ہونے کے بعد نفس اور شیطان کے پیچھے لگ گیا. اب وہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی اس انسان کا تذکرہ کرنا ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اس انسان کا ذکر کیا، لیکن اس کا نام ذکر نہیں کیا. آیت نمبر 175 میں 175 میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان کی آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا. اور اس کی مثال اللہ نے کہا کہ کتے جیسی ہے. اب یہاں پہ ہمیں مختلف سبق ملتے ہیں اس واقعے سے. ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہدایت مل جائے تو پھر اس پر استقامت مانگیں، اترائیں نہیں. یہ مت کہیں میں تو دیکھیں اب اس رمضان میں نے عہد کیا تھا میں 5 نمازیں پڑھا کروں گی، وقت پہ پڑھوں گی. رمضان گزر گیا، میں دیکھیں الحمدللہ 5 نمازیں پڑھتی ہوں. وہ فلاں ہے، ہماری ہمسائی، میری جٹھانی، میری نند، میری بھابھی، میری دوست، وہ پورا دورہ قرآن اس نے وہاں جا کر اٹینڈ کیا. لیکن اب دیکھو عید پہ دیکھ لیا تھا تم نے اس کو، عیدگاہ میں ہی ایسے بے پردہ پھر رہی تھی، اور نہ کوئی نماز کی ہوش نہ کوئی اور. تو کیا فائدہ اگر دورہ قرآن کے بعد بندے پر اثر ہی کوئی نہ ہو؟ تو اس سے تو بہتر ہے بندہ گھر میں رہ کے بس اپنا قرآن پڑھتا رہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت ملنے پر اترانا. یاد رکھیں یہ اتراہٹ انسان سے نعمت کو چھین لیتی ہے. ہم جو دوسروں کو کم تر سمجھنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ان پر فتوے لگانے لگ جاتے ہیں، اس برے عمل کی وجہ سے اللہ ہم سے وہ راہ چھین سکتے ہیں. اس لیے راہ ہدایت کو پا لینے کے بعد استقامت مانگا کریں. اور دوسری بات، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں. اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کا اہتمام کیا کریں، کسی بھی طریقے سے.
یعنی ذکر کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، بیماروں کی عیادت کر کے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اپنے ہمسایوں کی خبرگیری کر کے، یعنی ہر وہ کام جس کے پیچھے اللہ کی رضا ہے، ہم جب وہ کریں گے اور خالصتاً اللہ کے لیے کریں گے تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط کر دے گا، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ انسان شیطان اور نفس کے حملوں سے بچتا ہے۔ اور تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملا، اللہ نے واقعہ بتایا، نام نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا۔ ہمیں غیبت سے بچنے کا ایک طریقہ سکھا دیا کہ اگر آپ اپنی اصلاح کے لیے یا کسی کی اصلاح کے لیے کسی انسان سے کسی تیسرے فرد کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو یوں بات کریں کہ کوئی انسان ہے، کوئی میرا جاننے والا ہے، اس نے ایسے کیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ نام لیے بغیر۔ جب آپ اس طرح سے بات کریں گے نا تو چونکہ آپ کسی کو اسپیسیفک نہیں کر رہے نا تو وہ برائی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اصلاح کے لیے کسی عالم سے، مثال کے طور پر آپ کا کوئی خاندانی مسئلہ ہے، گھر کا، سسرالی یا کسی بھی ایسی نوعیت کا، وہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں اس کا کیا حل نکالوں، جیسے بچوں کی تربیت کے معاملات بعض اوقات اس میں مسائل پیش آ رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو کسی عالم سے بات کرتے ہوئے وہاں پر آپ اسپیسیفکلی بھی بات کر سکتے ہیں، وہ غیبت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ آپ مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لیکن شرط وہاں پہ کیا ہوگی؟ کسی ایسے شخص سے تذکرہ کرنا جو اس کا حل نکال سکتا ہو، بتا سکتا ہو۔ لیکن جہاں پہ کوئی حل بتا نہیں سکتا، حل نکال نہیں سکتا، وہاں پر اگر آپ کسی اور انسان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں آپ کو یعنی کوئی بات سمجھاتے ہوئے کوئی مثال پیش کر دوں اور اس میں کسی انسان کا نام نہ لوں، صرف ایسے ہی جنرلی ایک مثال پیش کروں تو وہ غیبت نہیں ہوگی، وہ محض ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دے گی۔ اب آپ کو تو نہیں پتا وہ شخص کون ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں، تو اس صورت میں وہ غیبت کے زمرہ میں نہیں آئے گا۔ تو یہی طریقہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ سکھا دیا کہ اللہ ہماری اصلاح چاہتے ہیں نا، ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اس شخص جیسے نہ ہو جانا، تو جو ہمارے مطلب کی چیز ہے وہ ہمیں بتا دی، جس چیز کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا، جس نے ہمیں فائدہ نہیں پہنچانا تھا، اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا، یعنی اس کا نام نہیں لیا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا، اور اس انسان کی مثال، یہ جو جس شخص کی اللہ نے مثال پیش کی ہے، اس کا بتایا کہ وہ پھر ایسا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو راہ ہدایت دی، اس کو اللہ نے اپنی آیتوں کا علم دیا، اتنا مقام و مرتبہ دیا، لیکن اس کے بعد وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا، شیطان اور نفس کے پیچھے لگ کے دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اب اس کی مثال کیسی ہے؟ کتے جیسی، کھانے کو ملتا ہے تب بھی بھونکتا ہے، نہیں ملتا تب بھی بھونکتا ہے۔ اللہ اپنا رحم فرما دے، اللہ اپنا رحم فرما دے، اللہ واقعتاً اپنا رحم فرما دے۔ جو انسان دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے نا تو واقعی کتے جیسا ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت یہی تڑپ ہوتی ہے، مل جائے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، اور پھر یہ بھی نہیں فرق رہتا کہ مردار مل رہا ہے، حلال مل رہا ہے یا حرام مل رہا ہے، کیا ہے، بس ملنا چاہیے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں مزید یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اوپر والے انسان کو تو اللہ نے کتے جیسا کہا نا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کتوں، بلیوں، گدھوں، گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی گئے گزرے۔
کہ دل ہیں لیکن اس میں سوچیں اور فکریں انتہائی چھوٹی، انتہائی غلط، انتہائی لا یعنی اور بے مقصد. اس کیا فکر؟ ناشتے میں کیا کھاؤں گا؟ اب کیا ٹائم ہو گیا؟ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا. کیا پکایا ہے؟ رات میں کیا پکے گا؟ آج کچھ میٹھا کھانے کو دل ہے. میرے کپڑے دھل گئے. میں نے نیا سوٹ فلاں کلر کا بنانا ہے. میں ساری رات نہیں سویا، اب مجھے سونا چاہیے. کیا؟ کھانا، سونا، بس یہ زندگی ہے. دنیا سے ہم بس یہی لینے آئے تھے کہ کھا لیں اور سو جائیں، سج سنور لیں اور سو جائیں. ایسے ہی جانور بھی کرتے ہیں. جانور بھی تو جہاں زیادہ گھاس ہو اس چراگاہ کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم بھی جہاں زیادہ کھانے کو ملے اس طرف بھاگتے ہیں کہ مطمع نظر ہی صرف کھانا ہے. لیکن جانوروں سے بھی بدتر کیسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے پھر ہم ہر طرح کی تمیز بھول جاتے ہیں. ہمیں جو عقل و شعور اللہ نے دیا تھا جانوروں کو تو نہیں دیا نا. ان کو جتنی سی عقل ہے وہ اسی کے مطابق بس اتنا اتنا دیکھتے، اتنا اتنا سوچتے، اتنا اتنا کرتے. ہمیں اللہ نے عقل زیادہ دی، نظر وسیع دی، سماعت تیز دی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنی آنکھوں کو وہ نہیں دکھاتے جو دکھانا چاہیے تھا، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں. ہماری دور کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے کبھی، اور کبھی قریب کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے. دور کی کمزور ہوتی ہے تو ہمیں جنت دوزخ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں. قریب کی کمزور ہوتی ہے تو ہمیں اپنے پاس موجود قرآن بھی نظر نہیں آتا. ہمیں اپنے ساتھ لگے ہوئے گھر کے افراد کے حقوق نظر نہیں آتے. ہمیں باہر کی دنیا میں خدمت خلق پر میڈل بھی مل جاتے ہیں. تو پھر ہم جانوروں سے بدتر ہوئے. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، ہم ارذل المخلوقات بننے پر تلے ہوئے ہیں. آیت نمبر 180 میں اللہ نے اپنے ناموں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ سے دعا کرو. ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. اللہ کے نام کتنے ہیں؟ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام 99 ہیں، لیکن یہ ضعیف روایت ہے جس کے اندر 99 کا عدد ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے نام 99 سے کہیں زیادہ ہے. تو جن ناموں کا ہمیں نہیں پتا، ہم یوں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرے وہ نام جو تو نے ہمیں نہیں سکھائے، جو تو نے اپنی کتاب میں نہیں اتارے، جو تو نے اپنے نبی کو نہیں بتائے، تیرے وہ تمام نام
ہم تجھے ان کا واسطہ دیتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اس طرح بھی اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اب ناموں میں الہاد کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو تبدیل کرنا، یعنی لفظی طور پر، جیسے مشرکین نے لفظ اللہ سے اپنے ایک معبود کا نام لات بنا لیا تھا، اسی طرح اللہ کے ایک نام عزیز سے انہوں نے اپنے بت کا نام عزا بنا لیا تھا۔ یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافے کرنا جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، یا اس کے ناموں میں کمی کر دینا۔ یعنی اللہ کے ناموں میں اضافے کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے پاس سے اللہ کا کوئی نام رکھ دیں، اور کمی کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے جو نام بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں اور باقی سب کا انکار کر دیں۔ پھر ناموں میں الہاد کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے، مثال کے طور پر اللہ السمیع ہے، اللہ بہت زیادہ سننے والا، البصیر ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا، تو اس کے بارے میں مثال پیش کرنا کہ اللہ سننے والا ہے تو فلاں جیسا سنتا ہے، یا اللہ دیکھنے والا ہے تو فلاں کی طرح دیکھتا ہے، یا اللہ کی اس طرح کی آنکھیں ہوں گے، اس طرح کے کان ہوں گے۔ تو علماء حق کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے ناموں میں الہاد سے بچنے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو نام کہا، یعنی جیسے کہا کہ میں سننے والا ہوں، بہت زیادہ سنتا ہوں، یا میں السمیع ہوں، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ بہت سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر انداز میں سنتا ہے، لیکن اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ قرآن میں ہی کہتے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم مثال پیش کیے بغیر یہ یقین رکھیں کہ اللہ جیسے کہتا ہے کہ میں ہوں تو وہ ویسا ہے۔ آیت نمبر 188 میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، نہ ہی کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ یعنی واضح ترین آیت ہے، واضح ترین، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، اتنے واضح الفاظ ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ وہ بگڑی بنانے والے ہیں، یا ہم کہیں کہ ہم اے نبی آپ کے در کے سوالی ہیں، جو نبی خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، رکھتا ہوتا تو اپنے آپ کو نفع ہی پہنچاتا بس۔ لیکن کیا ہوا، آپ کی زندگی کے تمام حالات کو اپنے سامنے رکھیں۔ عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ اس شخصیت کی زندگی کو پڑھنا چاہیے جس پر وحی اتری، جو آپ کے پاس وحی کا پیغام لے کر آیا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے تو ان کے حالات زندگی کو ضرور پڑھیں۔ سیرت النبی کا مطالعہ کیے بغیر آپ کبھی بھی توحید والے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ جان نہیں سکتے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو کتنے ہی واقعات ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے جس میں آپ کو نقصان پہنچا، تو اگر آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے پر قادر ہوتے، دوسروں کو نقصان سے بچانے پر قادر ہوتے، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاتے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں غیب کو نہیں جانتا۔ اگر جانتے ہوتے تو کیا حضرت عائشہ کے بارے میں نہ جان سکتے جب تہمت لگی تھی؟ جب آپ کو زہر دیا گیا تب نہ جان سکتے؟ اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو وہ پھر صفت تو ہر وقت رہتی نا۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے بارے میں غیب کے بارے میں جانتے ہوں گے ہمارے متعلق، یا ان کو اتنا اونچا درجہ دے دینا جو اللہ کا ہی مقام ہے صرف۔ تو ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
اس ایک آیت پہ صرف گہرائی سے آج غور کر لیجئے گا. نبی کا منصب کیا ہے؟ مؤمنوں کے لیے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی مبلغ وحی. جو اللہ نے پیغام دیا اس کو پہنچانے والا. وہ پیغام بعض اوقات اللہ کے عذابوں سے خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات اللہ کی انعامات کی خوشخبری کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کام، یہ منصب ہے اللہ کے نبی کا، جو آپ نے اعلیٰ درجے پر جا کر، کمال پر جا کر پورا کیا. لیکن ہم اگر آپ کو آپ کے منصب سے اٹھا کر اللہ کے مقام کے برابر کر دیں گے تو یہ شرک ہوگا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور شرک کی ایک اور صورت جو ہمارے معاشرے میں اس حد تک سرایت کر چکی ہے، بے اولادی کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کو محسوس کیا جائے جو اس سے گزرتے ہیں، یہ درد واقعی بہت تکلیف دہ ہے کہ انسان بعض اوقات بہت زیادہ وسائل، بہت مال و دولت رکھنے کے باوجود اتنا بے بس ہوتا ہے کہ وہ تب احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے پہ قادر نہیں. پوری زندگی گزر جاتی ہے اولاد کے لیے علاج کرواتے، تگ و دو کرتے. اصل میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کمی، یعنی دنیا میں جو انعامات، جو نعمتیں دی گئی انسانوں کو، کسی انسان کو کسی ایک نعمت سے محروم رکھ کے، اس میں کمی رکھ کر، اصل میں امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، امتحان گاہ ہے یہ دنیا. ہر ایک کا سوالیہ پیپر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا، ہر انسان مختلف انداز میں آزمایا جاتا ہے. بعض کو اولاد دے کر آزمایا جاتا ہے، بعض کو اولاد نہ دے کر آزمایا جاتا ہے. پھر انسان کی تگ و دو ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، علاج ہوتے ہیں، دم درود ہوتے ہیں، تعویذ گنڈے ہوتے ہیں. ایمان کی آزمائش میں بعض لوگ کمزور پڑتے ہیں اور گر جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پیروں فقیروں کے پاس جا کر غیر شرعی کام کر کے، اولاد تو قسمت میں اللہ نے لکھی ہوتی ہے تو مل جاتی ہے، لیکن وہ کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے فلاں پیر کے دربار پر جا کر، فلاں بابے کے مزار پر جا کر ہم نے یہ کیا تھا تو اس کے نتیجے میں ہمیں اولاد ملی. وہ امتحان، وہ آزمائش جس میں اللہ نے ان کو ڈالا تھا، بظاہر ان کو انعام بھی مل گیا ان کے مطابق، لیکن اللہ کے ہاں ناکام ہو گئے. اور یہ بھی شرک ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ مجھے کامیابی فلاں بابے کی دعا کی وجہ سے ملی، مجھے بیٹا فلاں دربار پر حاضری کی وجہ سے ملا، مجھے کاروبار میں نفع فلاں مزار پر جھاڑو لگانے کی وجہ سے ملا، مجھے شفا فلاں بابے کے تعویذ سے ملی. حالانکہ یہ سب کچھ کرنے پر کون قادر ہے؟ اللہ. یہ بابے، فقیر، بزرگ، یہ سب تو کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. کوئی انسان نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے فلاں مقام نبی کی وجہ سے ملا، مجھے فلاں
کامیابی نبی کی وجہ سے ملی، اور اس کے بارے میں عقیدت میں غلو اختیار کر لینا. اگرچہ یہ سب کچھ محبت میں ہی ہوتا ہے نا، ہم محبت میں ہی اتنی جذبات میں آ جاتے ہیں، اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے اور کس کے لیے نکل رہا ہے. تو انسان کو اشرف المخلوقات کس لیے کہا جاتا ہے؟ اپنی عقل پر بند باندھ کے رکھے، کھلا نہ چھوڑے اس کو کہ زبان سے جو چاہے نکالتی رہے. دماغ کو اپنے قابو میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے. وہی ہے نا اشرف المخلوقات. تو جس انسان نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی نہ سیکھا، اپنے جذبات پر قابو پانا ہی نہ سیکھا، اپنی عقل کو باندھنے ہی نہ سیکھے، تو پھر وہ کل انعام بل ہم اضل اسی صف میں آئے گا نا. تو عزیزات، عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات عقیدے کی کمزوری ہماری عبادات کو کھا جاتی ہے. اب اللہ نے اپنے نبی کو دعوت و تبلیغ کے اصول سکھا دیے، اور نبی کو سکھا کر گویا ہر انسان کو سکھا دیے، کیونکہ امت مسلمہ کا ہر فرد اسی مشن کا علم بردار ہے جو مشن اللہ کے نبی کو سونپا گیا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. اب وہ کیا کہ دعوت دینے والا، یعنی اسلام کی، دین کی تعلیمات کی دعوت دینے والا نرمی کرنے والا ہو، متحمل ہو. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ بات کہیں گے نا حق کی تو آگے سے مار بھی پڑ سکتی ہے. تانے، تنقید، طنز، یہ تو ہوتا ہی ہے، مار بھی پڑ سکتی ہے. تو متحمل ہو، اعلی ظرف ہو، مخالفوں کے لیے حلیم ہو، جہالت کا جواب جہالت سے، تلخی سے نہ دے، بحث مباحثے میں نہ پڑے، نرمی کے ساتھ حق کو بغیر کسی فلسفے کا رنگ چڑھائے صاف اور سیدھے اور واضح انداز میں پیش کرے. درد مندی کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ تبلیغ کرے، کیونکہ جو دل سے نکلے گی وہ اثر رکھے گی. اور اس سب کو کرتے ہوئے شیطان کے حملوں سے بچ کر رہے. شیطان بہت بہت مختلف طریقوں سے حملے کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو. اب اسی ایک نرمی کو دیکھ لیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے بہت نرمی سے بات کر رہے ہیں، آپ جو کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے آپ اس کو نرمی سے جواب دیتے ہیں. تبلیغ کرتے ہوئے آپ بہت میٹھا انداز ہوتا ہے، بات سمجھاتے ہوئے بہت درد مندانہ انداز میں واضح جواب دیتے ہیں. اب یہی اسی پوائنٹ کو شیطان اپنا وہ بنا لے گا ٹارگٹ. کیا ہوگا؟ ایک بندہ کہے گا آپ بہت میٹھا بولتی ہیں نا، آپ کی آواز میں اتنا اثر ہے، آپ کی بات دل میں اترتی ہے، آپ جب بات کرتی ہیں تو ایسے ہر لفظ الگ الگ سمجھ میں آتا ہے. اب یہ وہ پہلی ڈوز ہے جو شیطان نے آپ کو دے دی. اب یہ آہستہ 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 اس پہ شیطان کام کرنا شروع کر دے گا. پھر آپ کو انتظار رہے گا لوگوں کی تعریف کا، پھر آپ لوگوں کی تعریف کے لیے ہی بس تبلیغ کیا کریں گی.
پھر ایک وقت آئے گا آپ کا اصل مقصد ہی ختم ہو چکا ہوگا، بس محض فن خطابت پر زور ہوگا. تو اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا کر رکھے. شیطان نہ جانے کہاں سے نقب لگاتے سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے، میرے مخلص بندے اس کے چکر میں نہیں پھنسیں گے. تو بس اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، جیسے ہی کوئی نیکی کرنا شروع کریں، جیسے ہی کوئی نیکی سکھانا شروع کریں، جیسے ہی تبلیغ کرنا شروع کریں، تو یاد رکھیں شیطان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ کی تبلیغ سے وہ تکلیف میں آتا ہے. آپ کا اخلاص جتنا بڑھے گا اس کی کوششیں اتنی تیز ہوتی جائیں گی. تو بس پھر آپ کیا کریں گی؟ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ سے دعا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ آسانی دینا، مشکل نہ کرنا اس معاملے کو میرے لیے، اور خیر کے ساتھ یہ اتمام کو پہنچے. استغفار کرتے رہنا، کیونکہ ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے نا، آزمائش اتنی سخت ہو جاتی ہے. اللہ اس بندے کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں. پرفیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ اس کو اس انعام کے لیے مکمل طور پر تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 100% لے کے میرے پاس آئے. میں آپ کو پتا نا، دنیا میں بھی کوئی بہت سخت مقابلے ہو رہے ہوں تو ہر کوئی تو نہیں پاس ہو جاتا. تو بڑی بڑی شرائط ہوتی ہیں سخت قسم کی، بہت سخت ٹریننگز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ٹارگٹ کو پاتے ہیں. تو اللہ کی سنت بھی یہی ہے. یہ اللہ سے ہی ہم نے سارے اصول سیکھے ہوئے ہیں نا. تو بس جیسے ہی شیطان کے حملے تیز ہوں، دعائیں تیز کر دیں. اور قرآن سیکھنے کا اللہ نے ادب سکھا دیا کہ خاموش رہ کر توجہ سے سنا جائے. پڑھنے والا خیال رکھے. کیا خیال رکھے؟ یعنی ایسے ہی ہر ایک کے درمیان میں بیٹھ کے قرآن اونچی آواز میں پڑھنا نہ شروع کر دیا کرے. ٹھیک ہے، قرآن کا احترام، ادب ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اللہ نے انسانوں پر دنیاوی تقاضے بھی تو ان کے ہوتے ہیں نا. کچھ دنیاوی ضرورتیں ہیں، دنیاوی معاملات بھی ہیں. ہر وقت نہیں اس کو عیسائیوں کی طرح رہبانیت اختیار کرنے کا نہیں اللہ نے حکم دیا. اس نے اپنے دنیاوی معاملات کو بھی کرنا ہے طے. اب آپ سارے گھر والے بیٹھے ہوئے، آپ درمیان میں آ کے، یعنی اپنی ایک گفت و شنید میں ہیں، ایک روٹین میں ایک نارمل سی گفتگو چل رہی ہے، ہلکی پھلکی سی، اس کے درمیان میں آ کر آپ اپنی طرف سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا موقع ہے، چلو سارے قرآن سن لیں گے اسی بہانے، بیٹھ کے آپ اونچی آواز میں قرآن پاک سننا شروع کر دیں. یا وہاں بیٹھ کر جہاں پہ سارا ایک ہلکا پھلکا سا ماحول بنا ہوا ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی ڈرامہ ہی دیکھا جا رہا ہو، یا لطیفے سنائے جا رہے ہوں، یا بےہودہ گفتگو ہی کی جا رہی ہو، یا کہے لگائے جا رہے ہوں. ایک نارمل گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا بھی تو ایک ذمہ داری ہے نا انسان کی. اب وہ سارے ایک ہلکے پھلکے سے انداز میں بیٹھے ہوئے، اور آپ نے کیا کیا؟ وہاں جا کے لیکچر لگا دیا. اب سارے کوئی ادھر کو پہلو بدل رہا ہے، کوئی ادھر کو پہلو بدل رہا ہے، بے چین اور یہ اور وہ. تو یہ حکمت عملی نہیں ہے. یاد رکھے، تبلیغ ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، اور تبلیغ ہمیشہ تب ہوتی ہے جب سننے والا خوشی سے آمادہ ہو. پہلے آمادہ تو کریں، اس کے بعد آپ سنائیں بھی. ایک دم سے وہ یہ نہ ان کو لگے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے. ایسے نہیں. قرآن کی تلاوت کرنے والا اس چیز کا خیال رکھے کہ سننے والا کسی ایسے کام میں تو مشغول نہیں ہے جہاں پہ وہ اس کو وہاں توجہ کی ضرورت ہے. اور ہر وقت قرآن پڑھنا فرض بھی نہیں ہے. یہ ذمہ داریاں بھی تو اللہ نے لگائی ہیں نا دنیا کی، گھر کی. تو اگر کوئی ان کاموں میں مصروف ہے، وہ توجہ نہیں دے پا رہا،
تو پھر وہاں پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں، ان کو گناہگار نہ کریں، مجبور نہ کریں، بے دلی سے سننے پہ آمادہ نہ کریں، خوش دلی کے ساتھ۔ یہاں پہ ایک ضمناً بات میں عرض کروں گی کہ بعض اوقات مساجد کے اندر جو یہ دروس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی خاص دن میں اونچی اونچی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور ہمسائے میں کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں بیمار ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں چھوٹے، سونے کا وقت ہے، نیند کا، رات کا، آرام کا، تو یہ خیال نہیں رکھا جا رہا کہ ارد گرد لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے اور اونچی آواز میں اسپیکر اور اس میں نعتیں اور تلاوت اور درس وغیرہ ہو رہا ہے۔ اب جو سننے والے بیچارے وہ پریشان بھی ہو رہے ہیں، لیکن منع بھی نہیں کر پاتے کہ مسجد والے کیا کہیں گے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، اگرچہ نعت پڑھ رہے ہیں، یہ سب نیک کام ہے، لیکن ہمسایوں کا خیال رکھنا، بزرگوں کا خیال رکھنا، کوئی آرام کر رہا ہے اس کا خیال رکھنا، بیمار کا خیال رکھنا، سوئے ہوئے کا خیال رکھنا، یہ سب کس نے بتایا؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ مسلمان کی ہی۔ انسانوں کے حقوق بھی تو ادا کرنے ہیں نا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، جس میں ہر پہلو سے ہر انسان کے تمام تر تقاضوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ اتنے خوبصورت دین کو پانے پہ اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا۔ بہت دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، دین اسلام جیسا خوبصورت اور مکمل دین دیا جس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں ہماری سورۃ الاعراف مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ غنیمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مال غنیمت کا جو جہاد کے نتیجے میں آتی ہے، فتح کے نتیجے میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے امید کرتی ہوں، میں نے ایک دو بار پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ غزوہ بدر کے بارے میں ضرور پڑھیں، تو اب میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ سورۃ الانفال جو ہم کل شروع کریں گے اس سے پہلے آپ تھوڑا سا وقت نکال کر غزوہ بدر کو ضرور پڑھیں گی۔ اس کو صرف کہانی کے طور پر پڑھیں، ایک واقعے کے طور پر پڑھیں، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ تو جب آپ اس کو یوں کسی سیرت کی کتاب سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور سورۃ الانفال زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں دے اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔